زیادہ باخبر ہے کہ اس کو پیش بھی کیا گیا تھا کورٹ میں، اور کورٹ نے اس سے پوچھا بھی تھا، اور الحمدللہ جو ہماری ایک پہلے دن سے جنگ تھی کہ بچی چھوٹی ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اب باقاعدہ کل جو آرڈر تھا اس میں جگہ جگہ اس کو مائنر لکھا ہوا تھا۔ جب کورٹ نے تسلیم نہیں کیا، جب کورٹ نے دارالامان بھیجا، جب تک کورٹ میں تسلیم نہیں ہوا کہ بچی چھوٹی ہے تو دارالامان آئی، اور اب چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں ہے۔ جب میں سب سے پہلی دفعہ گئی تھی مہدی کاظمی صاحب کے گھر تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بچی آپ کی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں آئے گی اور ملیر سعود آباد میں آئے گی۔ آج بچی ان کی ملیر سعود آباد میں ہے، خیریت سے ہے، اور الحمدللہ جبران ناصر بہت اچھی طرح، بہت زبردست طریقے سے کیس کو چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مہدی کاظمی بھی آپ کو نظر آئیں گے صحت یاب جیسے ہی ہوں گے۔ میں نے بات کی تھی، ان کے پلیٹلیٹس کافی کم ہو گئے تھے، اب ٹھیک ہے۔ ان کے دعا زہرا کے تایا جان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور ٹھیک ہے وہ لوگ، اور الحمدللہ اللہ بہتر کرنے والا ہے، اور ایک دن ضرور حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کروانے والا ہے۔ ہمیں عقل دے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو ہے طاقت دے اور توفیق دے، تو سارے راستے صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں حقیقت ہے کہ ہمیں اگر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں بہت ساری قانون سازی کرنی پڑے گی، کیونکہ جیسے جیسے یہ کیسز سامنے آئے ہیں ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ہمارے قوانین میں کہاں لکونات موجود ہیں، ہمیں کیسے صحیح کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ میں نے آج میری ہم نام بچی ہے، بچی ہی کہیں گے، ابھی ایس ایس پی ہے لیکن کہنا بچی ہی پڑے گا، چھوٹی ہے، شیلا قریشی، وہ بھی آ جائیں تھی، ان کو فوکل پرسن نامینیٹ کیا ہے آئی جی صاحب نے۔ آج ہم نے سرسری سی کچھ گفتگو رکھی تھی ان ٹاپکس پہ، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ جینڈر وائلنس بیس جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ اس طرح ٹی آئی پی ٹریفکنگ ان پرسن تو اس کو بھی دیکھیں گی، اور لیکن موجود ہونے کے بعد ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ جب کوئی اس طرح کا کیس سامنے آئے تو یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ اس خاتون آفیسر سے پولیس اس ڈسٹرکٹ کے جتنے پولیس اسٹیشن ہیں اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس سے رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ سیکشنز بتائے کہ کیا کیا سیکشنز لگانے چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور بات چیت کی تھی، اور آج ہم اتنے دنوں کے بعد ساتھ بیٹھے ہیں، 5 جولائی کو ہم نے 5 جولائی کا پروگرام کیا تھا، اور آج میرا ارادہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے زرداری صاحب کی کا برتھ ڈے گزرا ہے، سچ وہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک چیز ٹوٹی ہے تو صحیح ہوتے ہوتے ہوگی، اس سے اٹھانے کو ہر طرح کے موومنٹ کے لیے تو کہہ دیا گیا ہے، لیکن ابھی اس میں ویٹ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے جو ان کا تیلی والا حصہ ہے، یہ والا حصہ، یہ ادھر کوئی نرو جو ہے وہ کمپریس ہو گئی ہے تو وہ ابھی اس یوں نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس میں گرپ نہیں ہے، تھوڑا بہتر تو ہوا ہے لیکن ابھی 100% نہیں ہوا ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی، وہ فکشن رائٹر ہیں پروفیشنل، تو کچھ ان کی قسطیں تھیں جو کہ ڈائجسٹ میں لگنی تھی، وہ نہیں لگی، اور آج کل سیشن ہو رہا ہے تو اب قادر تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کل سیشن ہو رہا ہے، اور بہت تھک کے واپس آتے ہیں، 6 سے زیادہ بج جاتے ہیں صبح کو، جو ہے پہلے آفس میں بیٹھو، آج تو مجھے لگ رہا تھا میرے آفس جانے کے لیے مجھے کشتی کرنی پڑے گی، اور گاڑی میں سے میں نے دروازے میں سے چھلانگ سیدھی اپنے آفس میں لگائی، کیونکہ اتنا پانی تھا کہ نیچے تو اترا نہیں جا سکتا تھا، اور جو صورتحال چل رہی ہے، زیادہ پانی اور یہ سب، اور آج کل جو ہے وہ
چوٹیں لگنے کا موسم ہے سب لوگوں کے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چوٹ اس کو لگ رہی ہے۔ کل جو ہے میں کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھانے میں پلیٹ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں رہ گئی، درمیان والا حصہ ٹوٹ گیا اور میرے پاؤں پہ بھی پڑا، اور یہ دیکھیں یہ اتنی سی چوٹ تھی لیکن اتنا بلیڈ کیا، اور پاؤں والی چوٹ نے بھی بلیڈ کیا۔ تو چل رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، آج کل کے حالات آپ دیکھ ہی رہے کیسے ہیں۔ آپ لوگ کا کیا دل چاہتا ہے کہ کیا ہو؟ آپ نے سارے فیصلے بھی دیکھے ہوں گے اور سارا سب کچھ، ہر چیز چل رہی ہے، لیکن جو معاملات کہیں اور بھی چل رہے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آواز جو ہے وہ بلند کی جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح سے جو ہے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈل جاتا ہے۔ جب دل چاہے مخصوص لوگ بیٹھ کر کچھ بھی فیصلے کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، لیکن جناب ان ساری باتوں سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ میں حیدرآباد گئی تھی کیونکہ حیدرآباد میں ام ہانی کا کیس ہے، اور ام ہانی کا کیس بھی جو ہے وہ 2010 میں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ غائب ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ظاہر ہے کہ طوطے کی طرح ایک ہی بات بولے گی کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی، اور پھر وہی ہوا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کب FIR کٹی، کب کیا ہوا، کب کس طرح سے وہ سی کلاس ہوا۔ ہم لوگ سب، میرے ڈپارٹمنٹ کو جب پتہ چلا تو میں نے کہا کہ آپ فوراً جائیں اور معلوم کریں۔ تو اتنی مشکل سے اس کے گھر کا ایڈریس ملا۔ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ٹھیلا لگاتے ہیں اور ایڈریس نہیں مل رہا تھا، تو پریٹ آباد میں میری حیدرآباد کی ٹیم ڈھونڈتی رہی، پھر ان کو ملا، لیکن جب ہم عدالت میں پہنچے اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا وہ سی کلاس ہو گیا۔ تو ہم نے چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج ایکسیپٹ ہو گیا ہے اور اب وہ سی کلاس نہیں رہا۔ ہم اس کیس کو لڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بچی گل مینا کا بھی کیس ہے، اور چھوٹی سی بچی ہے، اس کا نکاح کرا کے جو ہے عمر کوٹ لے گئے ہیں، اس کے پورے کاغذات نکلوائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پرانا کیس چل رہا ہے 7-8 مہینے سے، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگ کو اس کی بھی تفصیل بتا دوں۔ سمرن نامی بچی ہے اور ابھی وہ 18 سال کی نہیں ہوئی، لیکن 2 سال سے وہ کسی نے اس کو اپنی بیوی کلپریٹس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اب اس کے بھائی وغیرہ نے عدالت سے لڑ کے ہر 15ویں دن یعنی مہینے میں 2 دفعہ اس سے ملاقات بھی جیت لی ہے، لیکن اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ بڑا پیارا سا اس کا بھائی، بہت پریشان آیا تھا، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اتفاق سے بھی الطاف کھوسو ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر کچھ عرصے سے ہمارے پاس کیس آیا ہے تو اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہ تو ڈپارٹمنٹ کی چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر جب ہم لوگ نے فیس بک کو پراپرلی ایکٹیویٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو اپنا ڈپارٹمنٹ دکھایا تھا۔ آج میرے ڈپارٹمنٹ کے آگے بس کشتی چل سکتی تھی۔ کچھ راتوں رات شرارت ہوئی ہے بارش کے بعد، جو صبح کو کراچی جو کہ خشک پڑا تھا وہ جس طرح سے ابلا ہے۔